پر امام ابن کثیر نے خوب بات کہی ہے. یہ امام ابن کثیر جو بڑے روشن خیال عالم اور مفسر تصور ہوتے ہیں، عباس بن عبد المطلب ہے، ان کو خواب میں دیکھا. انہوں نے کہا لم الق بعدکم خیرا، مجھے کوئی خیر بعد میں نہ ملی، غیر انی سقیت فی ھذہ بعتاقتی صہیبہ، سوائے اس کے کہ صہیبہ کو آزاد کرنے پر اس دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اور اشارہ کیا اشارہ الی نکرۃ التی بین الابہام والتی تلیہ من الاصابع، ان انگلیوں کے درمیان کے حصے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ حضرت عباس اخوہ العباس نے دیکھا. وکان ذلک بعد سنۃ من وفات ابی لہب، ابو لہب کے مرنے کے سال بعد اس کو خواب آیا اور اس نے کہا انہ لیخفف علی فی مثل یوم الاثنین، اور یہ جو عذاب مجھ پر اٹھایا جاتا ہے ہر ہفتے میں صرف پیر کے دن اٹھایا جاتا ہے، پیر کے دن. اب امام ابن کثیر لکھتے ہیں پیر کا دن کیا تھا، لأنہ لما بشرتہ سویبہ بمیلاد ابن اخیہ محمد ابن عبداللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیر کا دن تھا جب حضور کی ولادت ہوئی اور سویبہ نے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری ابو لہب کو آ کے سنائی. آتکہا من ساعتہ، ابو لہب نے میلاد محمد کی بات سن کر اس کو آزاد کر دیا تھا. اس حضور کے میلاد کی خوشی کے صدقے اس پر دوزخ کرنے والا اگر وہ میلاد مصطفیٰ میلاد النبی سمجھ کر حضور سے محبت اور غلامی کے رشتے میں خوشیاں منائے گا، صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، ضیافت کرے گا، طاعت کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم. سرپرست منہاج القرآن ویمن لیگ پشاور محترمہ روبینہ معین صاحبہ، منہاج القرآن ویمن لیگ پشاور کی جملہ ذمہ داران و عہدیداران اور پشاور کی سرزمین پر منعقدہ 31ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک معزز مہمانان گرامی قدر، عشاقان مصطفیٰ، معزز خواتین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب حضور علیہ السلام کی اس کائنات ارضی میں تشریف آوری پر خوشی، جشن اور مسرت کا اظہار کرنے اور اللہ رب العزت کے حضور شکر بجا لانے کے لیے جمع ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت یہ عظیم کاوش جو منہاج القرآن ویمن لیگ پشاور کی گزشتہ 3 دہائیوں سے اس سرزمین پر جاری ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تا دم آخر حضور علیہ السلام کے ذکر کی اسی طرح توفیق دیے رکھے، اور یہ صحرا جو منہاج القرآن ویمن لیگ پشاور کی روح رواں سرپرست محترمہ روبینہ معین صاحبہ اور ان کی ٹیم کے سر ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے اس کو توشہ دنیا بھی بنائے اور توشہ آخرت بھی بنائے۔ میں منہاج القرآن ویمن لیگ مرکز کی جانب سے تہہ دل سے 100 بار مبارکباد پیش کرتی ہوں محترمہ روبینہ معین اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جو سرزمین پشاور پر باعث بنی ہیں، وجہ ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی ولادت کے موقع پر اس جشن کے سماں کو پیدا کرنے کے لیے گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ کاوش کی جاری و ساری ہے۔ معزز سامعین، میری عظیم ماؤں اور بہنوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات ارضی میں تشریف آوری یہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک تاریخ اس کی دوسری مثال پیش نہیں کر پائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات ارضی میں تشریف لانا یہ دراصل اللہ رب العزت کی کرم نوازی اور عظیم احسان ہے جو اس نے اپنے محبوب حضور علیہ السلام کو ہمارے درمیان مبعوث کر کے ہمارے اوپر کیا۔ حضور کو ظاہری طور پر اس کائنات میں بھیج کر، مبعوث فرما کر، دراصل اس نے ہمیں اپنی بے پایا عنایات، احسانات اور سعادتوں کا امین بنایا۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک
قرآن مجید کے نزول، عظمت قرآن، شان قرآن کے باعث بقیہ تمام مہینوں پر فضیلت اور برتری رکھتا ہے۔ میری عظیم ماؤں اور بہنوں، اسی طرح ماہ ربیع الاول بقیہ تمام مہینوں پر امتیاز رکھتا ہے، ممتاز ہے، منفرد ہے، انفرادیت رکھتا ہے کہ خود صاحب قرآن اس مہینے میں تشریف لائے۔ کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت ظاہری وجود کے ساتھ اس کائنات میں بھیجنے کا ارادہ نہ کرتا، آپ کی تخلیق کا ارادہ نہ کرتا، تو اللہ کی عزت کی قسم وہ اس کائنات کو ہی تخلیق نہ فرماتا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور اس پر خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا، جشن منانا، نعت خوانی کرنا، محافل سجانا، کانفرنسز سجانا، یہ ایک ایسا مبارک عمل ہے۔ آپ نے ابھی سنا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صحیح بخاری کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ اس مبارک عمل سے تو ابو لہب جیسے شخص کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن اترا، وہ تاجدار کائنات کے میلاد پر خوشی منانے کے باعث عذاب میں تخفیف پا سکتا ہے، تو سوچئے، تصور کیجئے اس مسلمان مومن کی سعادت کا ٹھکانہ کیا ہوگا جس کی ساری زندگی حضور کی آمد کی خوشیاں منانے میں بسر ہو رہی ہو۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں اپنی تشریف آوری پر اظہار تشکر کے طور پر سپاس گزار ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تشکر بجا لاتے ہوئے ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کا اپنے ولادت کے دن کی تعظیم کرنا اور اس پر سراپا تشکر بننا، یہ دراصل حکم خداوندی تھا کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا ظہور اس کائنات میں نہ ہوتا تو کسی اور شے کو تخلیق، خلق اور وجود نہ ملتا۔ تو مجھے بتائیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر کون سا موقع ہوگا کہ جب مسلمان، جب کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم تو اللہ رب العزت نے ہر چرند پرند، نباتات، جمادات، ہر ایک کے نفس میں رکھ دی۔ تو ہم اشرف المخلوقات ہو کر اور تاجدار کائنات کی امت ہو کر کیوں آپ کے میلاد کی خوشیاں نہ منائیں؟ کہ ایسی محافل، ایسی نشستیں دراصل مسلمانوں کو ان کے سب سے اہم فریضہ محبت رسول کی طرف، تعظیم رسول کی طرف، اطاعت رسول کی طرف، اتباع رسول کی طرف رغبت دلاتی ہیں، ان کے قلب و نظر میں ذوق اور شوق کی راہ ہموار کرتی ہیں، دلوں کی مردہ زمینوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس لیے جمہور امت نے ایسی محافل کا انعقاد مستحسن سمجھا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں صمیم قلب سے محترمہ روبینہ معین کو، ان کی پوری ٹیم کو، ویمن لیگ پشاور کو اور آپ سب کو کہ آپ 3 دہائیوں سے اس سرزمین پر پشاور کی مکینوں، آپ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ اس سرزمین پر ایک تسلسل کے ساتھ 3 دہائیوں سے، یہ 31واں سال ہے، آپ ہر ربیع الاول میں اکٹھی ہو کر یہ بزرگ خواتین جس طرح جھوم جھوم کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں نعت خوانی کا نذرانہ پیش کر رہی تھی، دل جھوم رہا تھا، آنکھیں اشک بار تھی، اور ہرگز میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں ایک لفظ یہاں ڈائس پر آ کر نہ بولوں کہ میں
اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی، اور جب یہ بزرگ خواتین جھوم جھوم کر اور آپ سب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہی تھی، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں روبینہ باجی سے ریکویسٹ کروں کہ آپ مجھے خاموش رہ کر یہ نعت خوانی سننے دیں، مگر یہ میری ذمہ داری بھی ہے۔ میں ایک بڑا اہم پیغام لے کر آپ کی اس محفل میں حاضر ہوئی، جو آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اس کی خاطر میں حاضر ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہی تھی، آپ کو مبارکباد ہے کہ 3 دہائیوں سے آپ نسل در نسل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر، کہ میری عظیم بہنوں، جب قرآن اترا تو نہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو روشن کیا گیا ظاہری طور پر، نہ آسمان نے جھک کر سلامی دی، نہ فرشتے قطار اندر قطار لاکھوں کی تعداد میں کسی گھر میں اترے، نہ ستاروں کا جھرمٹ سلامی پیش کرنے کے لیے زمین کے قریب ہوا، نہ حوریں اتری، کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا، نہ کعبہ کے اندر اوندھے منہ گرے، نہ شیطان اوندھے منہ ہو کر رونے لگے، مگر جب صاحب قرآن تشریف لائے کہ رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کی برتری اور اس کا انفرادیت کا حامل ہونا قرآن کے باعث ہے، قرآن کے نزول کے باعث ہے، تو میری معزز ماؤں اور بہنوں، وہ مہینہ، وہ دن، وہ لمحے کہ جب صاحب قرآن کا نزول ہوا، کہ جب کعبہ کے اندر موجود بت اوندھے منہ گر پڑے، اور قریش مکہ جو اس وقت مکہ میں کعبہ کا طواف کر رہے تھے، وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا واقعہ رونما ہوا، یہ کیا ہوا اس کائنات میں، ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ بت کھڑے کھڑے اوندھے منہ گر پڑے۔ وہاں ایک یہودی عالم موجود تھا، وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ کائنات کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا، نبی آخر الزمان جس لمحے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائیں گے، بت اوندھے منہ گر پڑیں گے، فرشتے قطار اندر قطار اس گھر میں اتریں گے، جاؤ تلاش کرو کہ آج مکہ کی سرزمین پر کون پیدا ہو گیا۔ وہ دوڑ پڑے، دیکھنے تلاش میں نکل گئے کہ آؤ دیکھیں آج ایسا کون سا انوکھا بچہ پیدا ہوا، کس کی ولادت ہوئی، کس کا میلاد ہوا۔ ولادت اردو زبان کا لفظ ہے، پیدائش، اس کو عربی زبان میں پڑھیں تو اسی کو میلاد کہتے ہیں، جو عرف عام میں آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا ذکر کرتی ہیں، جہاں آپ آتی ہیں۔ تو یہ کس کا میلاد ہوا، یہ کیسا واقعہ رونما ہوا۔ وہ دوڑے، جا کے دیکھا کہ ہاں، قریشیوں کے گھر ایک عبداللہ کا گھر ہے، مرحوم عبداللہ کا، اس کے گھر بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو میری عزیز ماؤں اور بہنوں، قرآن اترے تو ماہ رمضان المبارک اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر قرار پائے، تو تصور کیجئے جب خود صاحب قرآن اس کائنات ارضی میں تشریف لائیں تو اس کی سعادت و خیر و برکت کا عالم کیا ہوگا، کہ اگر اللہ رب العزت تاجدار کائنات کو تخلیق نہ کرتے تو وہ کسی شے کو تخلیق نہ کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، آپ ذرا تصور کیجئے، جیسے تصور میں آپ نعت خوانی سن رہی تھی، آئیے ایک اور تصور کی کائنات سجائیں اور اپنی روح کی کانوں سے سنیں ایک عاشق صادق کیا صدا بلند کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، ربی آرینی انظر الیک، اے میرے مولا، تیرے ساتھ کلام کر کے، گفتگو کر کے، تیرا کلام سن کے اب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں تیرا دیدار بھی کروں، تو مجھے اپنا آپ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ حریم ناز سے کیا جواب آیا،
اے موسیٰ لن ترانی کہ تم مجھے براہ راست ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تڑپنے لگے، عرض کی مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی تڑپ دیکھ کر نور ذات کی بجائے نور صفات سے فقط ایک پردہ اٹھایا تو کیا ہوا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ موسیٰ سے ہوش رفت بیک پردہ صفات، ایک پردہ اٹھایا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کو ہوش آیا، عرض کرنے لگے کہ اے مولا اگر تجھے دیکھنا ممکن نہیں، میں نے مان لیا کہ تجھے براہ راست دیکھنا ناممکن ہے، میں نے تسلیم کر لیا، اقرار کر لیا کہ اس کائنات کے اندر کسی آنکھ میں وہ تاب نہیں جو تیرا نظارہ کر سکے۔ ہاں اے لامقام بسنے والے، تو لامقام جلوہ گر ہے، ہم مکانی تجھے کیسے دیکھیں؟ تیرے حسن کی تلاش میں سرگرداں رہنے والے کس آخری نظارہ کو دیکھیں کہ ان کے قلب اور ان کے دل اور ذہن تسکین پا سکے۔ تو اگر تجھے دیکھنا ممکن نہیں تو اے میرے مولا یہ تو ممکن ہے کہ تو اپنا حسن کسی پیکرے محسوس میں اتار دے۔ اگر تجھے براہ راست دیکھنا ناممکن ہے تو یہ تو ممکن ہے تو کسی پیکر کو اپنے جمال کا مظہر بنا دے، تو کسی پیکر کو اپنے حسن کا مظہر بنا دے، اپنی صفات کا مظہر بنا دے۔ اے لامقام میں رہنے والے، ہم مکانی تیرا دیدار کیسے کریں؟ تو حریم ناز سے جواب آیا لیس کمثلہ شیء کا مصداق، بے شک میرا ہی حسن ہے، کوئی اس کی مثال نہیں۔ اور فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ شرق تا غرب ہر سو وہ اللہ ہی کے حسن کے نظارے ہیں۔ مگر اس نے کہا کہ میرے حسن کے بکھرے ہوئے جلوے دیکھ کر تمہیں میرے حسن کا اندازہ نہیں ہو رہا، تو آؤ میرے حسن کی تلاش میں سرگرداں رہنے والوں، آؤ تمہیں تمہاری مراد مل گئی، آؤ دیکھو تکو نگاہیں جمالو وادی مکہ کی طرف، آؤ دیکھو تصور جمالو وادی مکہ کی طرف کہ فاران کے پہاڑوں کے دامن میں قریش بستے ہیں، ان قریشیوں میں ایک گھر عبداللہ کا ہے، اس عبداللہ کے گھر میں ایک بی بی آمنہ ہے، آؤ دیکھو کہ میں اپنے حسن کا پیکر، اپنے جمال کا پیکر محمد بنا کر اس کی گود میں اتار رہا ہوں۔ تو جس نے کہا غیر نہ سمجھو، غیر نہ جانو کہ محمد کے مطلع ذات پر میرا ہی حسن چمک رہا ہے، جس نے مجھے دیکھنا ہو، مجھے تو دیکھنا ممکن نہیں، تو اس کو میں نے اپنے نور ذات سے تخلیق کیا، وہ اس کو دیکھ لے کہ آفتاب آؤ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں حسن کا چھپا ہوا خزانہ تھا، میں حسن کا چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کنت کنز مخفیہ واحببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میری معرفت ہو۔ فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کا نقش اول محمد کو پیدا کیا۔ جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ میرے محمد کو دیکھ لے، اس کو تو میں نے تب تخلیق کیا جب ابھی نظام کن فیکون کا بھی اجرا نہ کیا تھا، فقط ایک خالق تھا، مخلوق نہ تھی، ایک مالک تھا، مملوک نہ تھی۔ میں نے اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، امام عبد الرزاق نے روایت فرمایا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا، امام جابر بن عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی، کس شے کو سب سے پہلے تخلیق کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر،
بے شک اللہ رب العزت نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے تخلیق فرمایا، پھر وہ نور مشیت ایزدی سے جہاں چاہتا سیر کرتا۔ اس وقت جب اس نور کو پیدا کیا، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، نہ انسان۔ جب اللہ نے اس نور کو تخلیق کیا اور اس کے بعد جب ارادہ کیا اور مخلوقات کو پیدا کرنے کا، تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش، پھر چوتھے حصے کو 4 مزید حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، اور دوسرے سے کرسی، اور تیسرے سے باقی فرشتے، پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو پہلے سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین، اور تیسرے سے جنت اور دوزخ تخلیق کی۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر شے کو تخلیق کرنے کی وجہ خود بیان فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، امام قسطلانی روایت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے، آج کی اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے توسط سے سنیے میری عظیم ماں اور بہنوں، راز کیا ہے؟ یہ سامنے جو آپ ٹائٹل پڑھ رہی ہیں، جس کے تحت پورے پاکستان میں اور نہ صرف پاکستان میں، دنیا کے کئی ممالک میں منہاج القرآن ویمن لیگ اس سال محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کر رہی ہے، وہ ٹائٹل ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، حس حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روح ایمان، مغز قرآن کون ہے، روح ایمان کون ہے، اور جان دین کون ہے، اس کا راز کیا ہے؟ سنیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا جسد پیدا کرنے سے پہلے اس کی روح تخلیق کی، کہ اگر روح کی تخلیق نہ کی جائے تو اس کے لیے وہ جسد ناکارہ ہے، ادھورا ہے، بلکہ وہ جسد کسی کام کا نہیں جس کے اندر روح نہ پھونکی جائے، جس کی روح نہ تخلیق کی جائے۔ معزز سامعین، تاجدار کائنات کا نور، نور محمدی اس کائنات کی روح ہے، اس کائنات کے جسد کی روح نور محمدی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے وہ روح تخلیق کی، پھر اس کے لیے اس کائنات کا جسد اور کائنات کا جسم تخلیق کیا، کہ اگر اس کائنات کی روح محمد اور ان کے نور کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کا جسد ہی پیدا نہ کیا جاتا۔ آئیے اس کی دلیل فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کہ جب تاجدار کائنات کو اللہ رب العزت نے اس زمین سے نکال کر، اس کے کناروں سے نکال کر اللہ رب العزت لامقام پر لے گیا، لامقام پر لے گیا تو کیا ہوا؟ پوچھنے والے نے پوچھا اس کا کیا ماجرا ہوا؟ ماجرا یہ ہوا کہ جب اس کائنات کے جسم سے اس کی روح نکل گئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین کے کناروں سے لامکان کی طرف روانہ ہوئے تو کائنات کا نظام اور کار جہاں تھا وہاں رک گیا۔ جو پانی گرم تھا گرم رہا، جو پانی بہہ رہا تھا بہتا رہا، بستر گرم تھا گرم رہا، کنڈی ہل رہی تھی ہلتی رہی۔ جب روح اس جسم سے، اس جسد سے کائنات کے نکل گئی تو جو کار جہاں نظام تھا وہیں رک گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کی مانند کائنات کے جسد میں واپس تشریف لائے تو پھر سے یہ نظام رواں دواں ہوا۔ اس کی ایک اور دلیل، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب قیامت کا ارادہ فرمائے گا اور اس کائنات کو فنا کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو وہ سب سے پہلے روضہ اقدس کو زمین سے آسمان پر اٹھا لے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ روضہ اقدس جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، وہ سرزمین اس کائنات کے سینہ پر روضہ اقدس کی سرزمین دراصل اس کائنات کی روح ہے۔ تو اس کائنات کے جسم کو جب اللہ رب العزت فنا کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے روح کو نکالے گا، پھر اس کو فنا ہوگی۔ کائنات کے جسد کی روح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھ کر آپ کو آج کی اس کانفرنس میں یہ پیغام دینے آئی ہوں اور یہ پیغام دوں گی کہ تاجدار کائنات نہ صرف کائنات کے جسم کی روح ہیں، میری عظیم ماؤں اور بہنوں، تاجدار کائنات کی ذات دراصل ایمان کے جسم کی روح بھی ہے۔ ہمارا ایمان وہ نعمت جس کو میں اور آپ ہر لمحہ طلب کرتے ہیں، ہر دعا میں طلب کرتے ہیں۔ آپ یہ نعمت طلب کرتی ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ یہ نعمت مانگتی ہیں کہ میرے مولا مجھے بھی ایمان پر قائم رکھ، میری نسلوں کو بھی ایمان پر قائم رکھ اور اسی ایمان پر موت دے۔ یہ نعمت طلب کرتی ہیں؟ کرتی ہیں؟ ہر لمحہ طلب کرتے ہیں، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایمان کی نعمت طلب کرتے ہیں۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ نعمت جس کو دن رات اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں، دراصل یہ نعمت کس شے کا نام ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ کہتے کسے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ نعمت جو دن رات اللہ سے مانگتی ہیں، ایمان کی نعمت، ایمان پر مرنے کی دعا، یہ ایمان آپ کسے کہتے ہیں؟ یا ایمان کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کس شے کا نام ہے؟ اب چونکہ وقت مختصر ہے، میرا غالب گمان ہے کہ آپ میں سے میری بہت ساری مائیں بہنیں اس سے ملتا جلتا جواب دیں گی، یا آپ کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ شاید جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، جو بہت کتابیں پڑھنے والا، بہت بڑا عالم ہو، شاید سب سے بڑا مومن اسے کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایسا تصور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ تصور بھی ہو کہ شاید بہت مسجد میں آنے جانے والا، بہت بڑا عامل، اس کو سب سے بڑا مومن کہیں گے، وہ سب سے بڑا ایمان والا ہے۔ تو اس سے ملتا جلتا جواب آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ سے لیا جائے، آپ سے پوچھا جائے تو اسی تصور کے ساتھ کم و بیش آپ جواب دیں گے۔ تو کیوں نہ ہم آج کی اس عظیم الشان محفل کے تصدق سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنیں کہ تاجدار کائنات نے ایمان کس شے کو گرم کیا، آپ نے ایمان کسے فرمایا۔ میں نے آغاز کیا بات کا روح ایمان سے کہ ایمان کی روح کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو آئیے سنیے میری عظیم ماؤں اور بہنوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایمان کی تعریف کی اور آپ نے ایمان محبت کو قرار دیا۔ متفق علیہ حدیث۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی بہت بڑا علم والا نہیں ہے، بہت پڑھی لکھی ہم نہیں ہیں، تو ہمیں کم از کم اپنی زندگی میں یہ ایک حدیث زبانی یاد ہونی چاہیے تاکہ عقیدے کے طور پر اپنی نسلوں کو دے سکیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ متفق علیہ حدیث، حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہیں احدکم کا لفظ فرمایا، کہیں عبدکم کا لفظ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص، احدکم، کوئی بھی ایک شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد، حتیٰ کہ اس کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ کہیں عبدکم فرمایا، کہیں رجلکم فرمایا، کہیں احدکم فرمایا، کہیں مما سواہما فرمایا، کہ جب تک اللہ اور اس کا رسول ہر شے سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں، جب یہ فرمایا اس کے بعد آپ نے اپنی ذات پر ارتکاز فرمایا کہ جب تک میں اس کو، اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے والدین، حتیٰ کہ اس کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، خبردار کوئی شخص ایمان کا دعویٰ نہ کرے، کوئی شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے ہر شے سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، تو سیدنا عمر ساتھ چل رہے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں، مجھے آپ سے ہر شے سے بڑھ کر محبت ہے عمر کو، ہاں مگر عمر کی جان ایک ایسی شے ہے جس سے ابھی آپ کی محبت بڑی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقال النبی لا، آپ نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جب تک، پھر یہ حدیث پاک فرمائی کہ جب تک میں ہر شے سے بڑھ کر میری ذات محبوب نہ ہو جائے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ جملے سنے، آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی، سیدنا عمر کے دل کی کیفیت بدل گئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی زبان اقدس سے یہ لفظ سنے، اب عمر کے دل کی کیفیت اور ہے، اب عمر کو آپ اس کی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جان کی محبت کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ایمان بھی قبول نہیں فرمایا کہ جس میں جان کی محبت برابر بھی ہو۔ آپ نے ایمان کا معیار مقرر کر دیا، ایمان کا پیمانہ مقرر کر دیا کہ جب تک تمام نسبتوں سے، تمام عقیدتوں سے، تمام محبتوں سے بڑھ کر حضور کی محبت نہ ہو، کوئی شخص ایمان کا دعویٰ نہ کرے۔ آپ نے ایمان دراصل محبت کو قرار دیا، اپنی محبت کو قرار دیا، پھر اس کا پیمانہ بھی دیا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ شاید حضور کی عظمت کا اقرار کرنا آپ سے محبت ہے یا ایمان ہے، تو سیدنا عمر سے بڑھ کر آپ کی عظمت کا اقرار کسے تھا؟ مگر آپ نے فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں۔ اگر کسی کو یہ خیال آئے کہ شاید بہت بڑا علم والا ہونا یا بہت بڑا عامل ہونا یہ مومن کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا، اور سیدنا عمر سے بڑھ کر کون تھا جس کے پاس یہ سب نعمتیں تھیں، مگر فرمایا فقال النبی لا، کہ جب محبت کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، تو فی نفسی ہی محبت کو دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا، انالیسس کیا جائے گا کہ جان سے کتنی محبت ہے، مال سے کتنی محبت ہے، اولاد سے کتنی محبت ہے، والدین سے کتنی محبت ہے، جاہ و منصب سے کتنی محبت ہے، اقتدار سے کتنی محبت ہے، کاروبار سے کتنی محبت ہے، مال و دولت سے کتنی محبت ہے، حسب و نسب سے کتنی محبت ہے، حتیٰ کہ اس کائنات کے اندر موجود ہر نعمت، ہر شے سے بڑھ کر جب تاجدار کائنات کی ذات سے محبت نہ ہو جائے کوئی شخص ایمان کا دعویٰ نہ کرے۔ یہ ایمان کی تعریف فرمائی۔ آپ نے ایمان اپنی محبت کو قرار دے کر پھر اس کا پیمانہ بھی واضح کر دیا کہ اگر ایک طرف زندگی رکھ دی جائے اور ایک طرف موت رکھ دی جائے، پھر پتہ چلتا ہے زندگی سے کتنی محبت ہے۔ جب موت آنکھوں کے سامنے نظر آئے تو زندگی سے کتنی محبت ہے تب واضح ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس زندگی سے، اس جان سے، مال سے، اولاد سے، والدین سے، ہر شے سے اگر میری محبت برابر بھی ہو تو قبول نہیں۔
ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگی ہوں کہ اگر اطاعت میں کمی رہ جائے، اطاعت میں کمی رہ جائے، حکم کی تعمیل میں کمی رہ جائے میری عظیم بہنوں، تو کوئی شخص فقط کلمہ بچ جائے اور کچھ پلے نہ بچے، فقط کلمہ رہ جائے، اطاعت میں کمی رہ جائے، تو وہ شخص ایمان سے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ خارج از اسلام نہیں ہوتا۔ کچھ نہ بچے، اس کے پاس فقط ایک کلمہ بچ جائے تو اپنی مقررہ مدت دوزخ میں گزار کر بالآخر جنت میں جائے گا۔ اس کے برعکس اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم، آپ کا عشق، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کا ادب اگر دلوں سے رخصت ہو جائے تو معزز سامعات، بندہ خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔ اطاعت میں کمی دوزخ تک لے جاتی ہے مگر اسلام سے خارج نہیں۔ تاجدار کائنات کی محبت، تاجدار کائنات کا ادب، تاجدار کائنات کی تعظیم اور اتباع دلوں سے رخصت ہو جائے تو وہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کل کتب حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے جو میں اس کا مفہوم اور وہ واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ ایک غزوہ کے دوران تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ ایک شخص مشرک اور کافر جو حضور کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہے۔ دوران غزوہ جنگ لڑتے ہوئے اس کی نظر تاجدار کائنات کے چہرے پر پڑ گئی۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے آپ کے قریب ہوا، آپ کی جانب دیکھا۔ یہ کل کتب حدیث کے اندر ہے۔ پوچھنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، آپ پر ایمان لے آؤں، آپ کا کلمہ پڑھ لوں، تو اس کے عوض مجھے کیا دو گے؟ مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ اب اس کے کلمے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس دور کے کافر اور مشرک یہ جانتے تھے کہ یہ شخص محمد جس شے کی ضمانت دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ اس کا سوال بتا رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے آپ کی زبان سے یہ لفظ سنے، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ جس ہستی کو مان کر کلمہ پڑھا ہے، اب گھوڑے سے اتروں اور ان کی قدم بوسی کر دوں، کوئی ان سے معرفت کی بات سیکھ لوں، کوئی ان سے علم سیکھ لوں، کوئی بات سیکھ لوں، کوئی اسلام سیکھ لوں، کوئی عمل سیکھ لوں۔ دل میں یہ خیال آیا، گھوڑے سے اترنے لگا، پاؤں اس کا رکاب میں اٹکا، سر کے بل گرا اور گر کے مر گیا۔ اب اس شخص کا مرنا یکا یک شہادت میں تبدیل ہو گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کی زیارت کر لیں۔ حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ نے یہ حدیث پاک سنی، حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیں، تو اس شخص کو جنت میں کس شے نے پہنچایا؟ اسے کس شے نے جنت میں پہنچایا؟ آپ اور میں یہ کہیں گے کہ اس نے، عرف عام میں ہم یہ کہیں گے کہ اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، اس نے حضور کو مان لیا، یہ حضور پر اس نے اعتماد کر دیا، حضور کی ضمانت پر اعتماد کر دیا، جو حضور نے فرمایا اس کو اس نے مان لیا، تو دراصل اس شے کو ایمان نے جنت میں پہنچایا۔ تو اس کا ایمان ہم نے تلاش کیا کہ کیا ہے، ہم نے ابھی دیکھا کہ اس شخص کا ایمان کیا ہے، تو اس تلاش نے ہمیں یہ بتایا کہ اس شخص کا ایمان یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا، جو حضور نے کہا، اس نے حضور کے کہے کو مان لیا، حضور کی زبان پر اعتماد کر دیا، اعتبار کر دیا، حضور پر ایمان لے آیا، تو اس ایمان نے اسے
جنت میں پہنچا دیا۔ اس بیچارے نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا، کوئی معرفت کی بات، کوئی پہچان کی بات سیکھی نہیں، سرے سے اس کو اسلام کی خبر ہی نہیں۔ اس نے تو فقط ایک کام کیا کہ ایک چہرہ اسے غزوہ کے دوران نظر آیا، اس کے دل کی حالت بدل گئی، وہ قریب ہوا، ضمانت لی، پوچھا، اعتماد کیا، اعتبار کیا، ان کے کہے کو مان کر اللہ کو مان لیا، ان کے کہے کو مان کر نبی اور رسول مان لیا، یہ کہا، شہادت دی، حضور کے کہے کو مان لیا، حضور نے فرمایا جنتی ہے۔ تو حضور پر ایمان لے آیا، حضور کے کہے کو مان لیا، جس نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ اب ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس کا ایمان تھا، دراصل اس نے اللہ کو مانا یا پہلے اللہ کو مانا پھر حضور کو مانا؟ تو آئیے یہ بھی سنیے کہ یہ ترتیب کیا ہے اور یہ تسلسل کیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس شخص کے سامنے کون تھا، خدا تھا یا مصطفیٰ؟ اس نے ضمانت کس سے مانگی؟ اس کو ضمانت کس نے دی؟ تاجدار کائنات کا چہرہ سامنے تھا، تاجدار کائنات سے ضمانت مانگی، تاجدار کائنات نے ضمانت دی، آپ کی زبان پر اعتبار کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہو گیا، ایمان والا ہو گیا۔ اب سنیے کہ اللہ کو کب مانا؟ تو چلیے کوہ صفا پر آئیے، ذہنوں کا سفر کیجئے، تصور میں لائیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، ہم ایمان کی روح سمجھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے قریش مکہ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میرا کہا مان لو گے؟ کیا میری زبان سے نکلنے والے لفظ ان پر اعتماد کر لو گے؟ تو قریش مکہ نے کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ یہ کہیں، گو کہ ہم نے نہیں دیکھا وہ لشکر، نہ دیکھیں گے، مگر آپ کو ہم نے ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے، آپ کہیں گے تو آپ کے کہے کو مان لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح میرے کہنے سے یہ مان لو گے کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، اسی طرح میرے کہنے سے یہ مان لو کہ ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، جن کی تعداد 360 ہے، زیادہ ہے، جو نظر آتے ہیں، جنہیں پوچھتے ہو، یہ سب خدا جھوٹے ہیں، اور وہ ایک خدا جو نظر نہیں آتا، جو دکھائی نہیں دیتا، جو ایک ہے، میرے مصطفیٰ کے کہنے سے مان لو کہ وہ خدا سچا ہے۔ یہ 360 بت جھوٹے ہیں، میرے کہنے سے مان لو کہ وہ ایک خدا سچا ہے۔ تو میری عظیم ماں اور بہنوں، تصور کیجئے کہ جس کسی نے تاجدار کائنات کے کہنے سے مان لیا کہ خدا ایک ہے، ایک خدا سچا ہے، وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی بن گئے، اور جس کسی نے مصطفیٰ کے کہنے کو نہ مانا وہ ابو جہل اور ابو لہب بن گئے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے ایمان ملا۔ دو چیزیں ہیں، یا کوئی کہہ کے مانتا ہے یا سن کے، یا دیکھ کے مانتے ہیں آپ یا سن کے، دو ہی راستے ہیں ماننے کے، جسے ہم ایمان کہہ رہے ہیں۔ تو یا دیکھ کر مانتے ہیں یا سن کر مانتے ہیں۔ تو دیکھنے کا تو خدا نے راستہ بند کر دیا، اس نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جس نے ماننا ہے بغیر دیکھے مانے۔ اب کون سا راستہ رہ گیا؟ سن کر ماننے کا راستہ۔ تو مجھے بتائیے کس سے سن کر ماننا؟ مصطفیٰ سے سن کر ماننا۔ مصطفیٰ نے کہا کہ خدا ایک ہے، ہم نے نہ دیکھا، نہ آج کے دن تک دیکھا، نہ قیامت تک دیکھیں گے، ہم مان گئے یا رسول اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا یہ قرآن ہے، ہم مان گئے یا رسول اللہ قرآن ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ فرشتے ہیں جو وحی لے کر اترتے ہیں، ہم نے نہ دیکھا نہ دیکھیں گے، مان گئے یا رسول اللہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حساب اور کتاب ہوگا۔ مصطفیٰ نے کہا جنت اور دوزخ ہے۔ جو کچھ مصطفیٰ فرماتے چلے گئے ہم مانتے چلے گئے، ہمارا ایمان بنتا چلا گیا۔ جو کچھ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں لیے پھرتے ہیں، ہم ایک ایک جز مصطفیٰ کے کہنے سے مانا، مصطفیٰ سے سن کر مانا۔ مصطفیٰ نے کہا خدا ایک ہے، ہم مان گئے یا رسول اللہ ایک ہے۔ اس نے فرمایا اللہ
مصطفیٰ نے کہا خدا ایک ہے. معزز سامعات، خدا کا ہونا، مصطفیٰ نے خدا کے ہونے کی خبر دی، خدا کے ایک ہونے کی خبر دی. تو جو خبر دے اسے کہتے ہیں مخبر، خبر دینے والا. تو خبر پر اعتماد سے پہلے مخبر پر اعتماد ضروری ہے. اگر کوئی خاتون آپ کو آ کر کوئی خبر دے تو آپ اس کی خبر کو پہلے مانیں گی یا اس کی ذات کو دیکھیں گی کہ یہ اس کی ذات اعتماد کے قابل ہے یا نہیں؟ مخبر کو آپ پہلے دیکھیں گی. اگر مخبر کی ذات اعتماد والی ہے تو اس کی دی ہوئی خبر کو آپ مانتی چلی جائیں گی. میری عظیم بہنوں، خدا کا ہونا ایمان کے باب میں خبر ہے اور مصطفیٰ اس خبر کو دینے والے مخبر ہیں. تو جس کسی نے خدا کا ہونا مانا، خدا کا ایک ہونا مانا، خدا کی عزت کی قسم اس نے مصطفیٰ کے کہنے سے، اس نے پہلے مصطفیٰ کو مانا، مصطفیٰ نے یہ خبر، اس نے مخبر کو مانا اور مخبر کے کہنے سے یہ خبر بھی مان لی کہ خدا ایک ہے، خدا ہے، وہ سچا ہے، اس کی عبادت کرو. تو جس کسی نے بھی ایمان کی نعمت پائی وہ مصطفیٰ کے تصدق سے پائی. ارے یہ ایمان نعمت ہے مگر یہ نعمت تصدق ہے ولادت مصطفیٰ کا. یہ اسلام نعمت ہے، یہ نعمت تصدق ہے ولادت مصطفیٰ کا. یہ قرآن نعمت ہے مگر یہ نعمت تصدق ہے ولادت مصطفیٰ کا. خدا کا ہونا، خدا کی پہچان، خدا کی معرفت نعمت ہے مگر یہ نعمت تصدق ہے ولادت مصطفیٰ کا. تو ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں، کیوں نہ جشن منائیں کہ ہمیں تو ایمان کا ایک ایک جز مصطفیٰ کے کہنے سے، مصطفیٰ کے باعث ملا. ہمیں تو نماز مصطفیٰ کے تعلق کے باعث ملی کہ ماننا اعتماد سے آتا ہے اور اعتماد کبھی تعلق کے بغیر نہیں آتا. یہ بھی ایک تسلسل ہے، ایک سفر ہے کہ ماننا ایمان کو کہتے ہیں اور ماننا اعتماد کے بغیر نہیں ہوتا اور اعتماد کبھی بھی تعلق کے بغیر نہیں ہوتا. گویا یہ فلسفہ جو ایمان کا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان دراصل مصطفیٰ سے تعلق کا نام ہے. تو جس کا جتنا تعلق مضبوط ہوگا اس کا اتنا ایمان مضبوط ہوگا اور جس کا جتنا تعلق کمزور ہوگا اس کا اتنا ایمان کمزور ہوگا. تبھی تو فرمایا کہ میری محبت ایمان کا معیار اور پیمانہ ہے. تو ہمیں تو نماز بھی تاجدار کائنات کے تعلق سے ملی. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، کیسے پڑھے؟ حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جیسے میں کرتا ہوں کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز بن جائے گی. تو جہاں یہ خوشیاں نظر آئیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ خوشیاں کیوں مناتے ہو، یہ محافل کیوں سجاتے ہو، یہ نعت خوانی پر جھومتے کیوں ہو، یہ ذکر ہر حد سے بڑھ کر، ہر لمٹ سے بڑھ کر دیوانہ وار وارختی کے ساتھ والہانہ یہ ذکر کیوں کرتے ہو؟ ہم اس کا سادہ سا جواب ہے، اس لیے کرتے ہیں ہمارا تعلق جو ہوا مصطفیٰ سے. تو جہاں یہ محبتیں نظر آئیں، جہاں یہ جشن نظر آئیں، یہ خوشیاں نظر آئیں، یہ قمقمے نظر آئیں، یہ نعت خوانی نظر آئے، یہ محافل نظر آئے، سمجھیں کہ یہاں تعلق والے رہتے ہیں. اور جہاں یہ نہ نظر آئے سمجھیں مصطفیٰ سے لا تعلق لوگ رہتے ہیں. تو آپ خوشبخت ہیں، مبارکباد ہے آپ کے لیے کہ آپ اور ہم مصطفیٰ سے تعلق والے ہیں، جو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اور ایمان کی روح ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، آپ کے رخ سے تعلق، آپ کے ساتھ محبت، یہ میرے اور آپ کے ایمان کے جسم کی روح ہے. اگر جسم سے روح نکل جائے، مجھے بتائیے وہ جسم کسی کام کا رہتا ہے؟ کسی کا بہت عزیز بیٹا ہو، ایک ہی بیٹا ہو جوان، اس کی روح دنیا سے پرواز کر جائے، اس کے جسم کو چھوڑ جائے، بتائیں والدین اس کے جسم کو رکھیں گے؟ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اکلوتا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر والدین کی جان ہی کیوں نہ ہو، اس جسم سے روح رخصت ہو جائے تو جلدی کی جاتی ہے اس جسم کو دفنا دینے کی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ روح نکل گئی. تو میری عظیم ماں اور بہنوں، جس طرح ہمارے جسم روح کے بغیر ناکارہ ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ اس کائنات کے جسد کی روح بھی محمد ہے، ایمان کے جسد کی روح بھی محمد
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। अगर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में काबा के रुख मुंह करके नमाज अदा करें तो मुसलमानों का काबा और किबला वही बन जाए, और आप मदीना तैयबा आकर 18 माह बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाज अदा करें तो मुसलमानों का काबा और किबला वही बन जाए। फिर फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौराने नमाज अल्लाह का हुक्म पाकर अपनी तलब के मुवाफिक अपना रुख बैतुल मक़दस से मोड़कर काबा की जानिब कर दें। तो मेरी अजीम माँ और बहनों, जो कोई जहाँ क़याम में है, रुकू में है, सजदे में है, तशहुद में है, जिस हालत में है, सुनकर देखकर कि ताजदार कायनात ने अपना रुख बैतुल मक़दस से मोड़कर काबा की जानिब कर दिया है, वो वही ये सुनकर अपना रुख बैतुल मक़दस से काबा की जानिब फेर दें तो उनका काबा और किबला वही रुख बन जाए। तो ताल्लुक जिहतों से, सिमतों से, डायमेंशंस काबा और किबला से ना हो, ताल्लुक मुस्तफ़ा के चेहरे से हो, ताल्लुक मुस्तफ़ा के चेहरे के रुख से हो, तो तब इंसान अल्लाह का मुहिब बनता है। कि आज हमारे ईमान की जिंदगी मुर्दा हो चुकी है, उम्मत मुस्लिमा मजमूई तौर पर ज़वाल का शिकार है। वजह क्या है? गुज़िश्ता एक सदी के दौरान ये फितना उठाया गया, मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश की गई, हमारी आइंदा नस्लों के खिलाफ ये साजिश की गई। जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। कि ताजदार कायनात की मोहब्बत के जलते चिराग हमारे दिलों से बुझाने की कोशिशें की गई, मुसलमानों को उनकी मोहब्बत के मरकज़ व महवर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने की, इस ताल्लुक़ को कमज़ोर करने की साजिशें हैं। मेरी अजीम माँ और बहनों, आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने दिलों के अंदर ताजदार कायनात की मोहब्बत के चिराग फिर से रोशन करें, वो नग़मे फिर से अलापें जो सैयदना बिलाल हबशी ने अलापे थे, वो तराने फिर से गाएं जो सैयदना उवैस करनी ने गाए थे, फिर से सहाबाए कराम की ज़िंदगी को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाएं कि सैयदना उस्मान गनी, आप सुलह हुदैबिया के बाद हुजूर ने आपको सफ़ीर बनाकर मक्का मुकरमा भेजा। 6 साल की दूरी के बाद सन 6 हिजरी में आप सहने काबा में मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुशरिकीन मक्का ने कहा कि इस साल ताजदार कायनात को, सहाबा को मक्का दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते। हाँ, ऐ उस्मान गनी, आप मक्का की सरजमीन में सहने काबा में मौजूद हैं, आपको इजाज़त देते हैं, इस काबा का तवाफ कर लीजिए। सैयदना उस्मान गनी अर्ज़ करने लगे कि तुमने मेरे ईमान को समझा क्या है, मेरे ईमान की रूह को क्या जाना है कि मैं सहने काबा में खड़े हैं, 6 साल की दूरी है, इजाज़त भी है, ना हुजूर ने मना करके भेजा, ना कुरान में मना है, मगर आपने फरमाया कि जब तक ताजदार कायनात इसका तवाफ नहीं करेंगे, मैं उस्मान गनी इस काबा का तवाफ नहीं करूँगा। तो छोड़कर चले गए, इजाज़त भी मिली, मगर आपके ईमान की रूह ने ये गवारा ना किया कि वो शख्सियत, वो हस्ती जिसने इसको काबा बनाया, वो ना हो तो मैं इसका तवाफ कर लूँ। आज दिलों के अंदर इत्तिबाए मुस्तफ़ा का जज्बा उजागर करने की ज़रूरत है। हमारे ईमान की ज़िंदगी में मुअज़्ज़ज़ सामियात, ये मेरा मैसेज है, ये पैगाम है आपके लिए, ये दावत है, एक सदा है, एक धुन है, एक आरज़ू है कि इस उम्मत के नौजवान, हुजूर की उम्मत के नौजवान उनके दीवाने बन जाएं, उनके आशिक बन जाएं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के जिनकी ज़िंदगी के 70 साल इस पैगाम को आम करने में और इस जिद्दोजहद में गुजरे कि कहीं इस उम्मत के नौजवानों के दिल में हुजूर की मोहब्बत के चिराग जल उठें, इनके दिल हुजूर के इश्क से मामूर हो जाएं और इत्तिबाए रसूल का जज्बा, इत्तिबाए रसूल का तसव्वुर हमारी जिंदगियों में फिर से
سے آباد ہو جائے کہ اگر فقط حکم کی تعمیل کی جائے تو وہ اطاعت ہے. کوئی بڑا آپ کو حکم دے، آپ اس کے بڑے ہونے کی حیثیت میں حکم مان لیں، یہ تعمیل ہے، اطاعت ہے. آج شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام یہ ہے. معزز سامعات، یہ پیغام اپنے ساتھ لے کر جائیے، اپنی آئندہ نسلوں کو اس سے روشناس کروائیے کہ ایمان کی زندگی میں انقلاب اس دور زوال میں اور اس پستی کے دور میں، اس مادیت پرستی کے دور میں، اس گئے گزرے دور میں ایمان کی زندگی میں انقلاب فقط اطاعت کے تصور سے نہیں آ سکتا. اگر امت مسلمہ اور ہم ایمان کی زندگی میں، اعمال کی زندگی میں، افعال کی زندگی میں انقلاب چاہتے ہیں تو وہ اتباع رسول کے تصور سے آئے گا کہ اگر حکم مانا جائے فقط تو تعمیل ہے، اطاعت ہے، بندہ اللہ کا مطیع بنتا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کا مطیع بن گیا. مگر اگر جس کا حکم مان رہے ہیں، جس کی تعمیل کر رہے ہیں، جس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی محبت کے دریا دلوں میں مجزن ہو، اس کی محبت دلوں میں جاگزی ہو، ایمان کی روح اس شخصیت کی محبت ہو تو وہ اتباع کہلاتی ہے. اور جو اتباع رسول کرے وہ خدا کا محب بنتا ہے، خدا کا محبوب بنتا ہے. تو اجر میں بھی فرق ہے. اطاعت کرنا فقط خدا کا مطیع بنائے گی اور اتباع کرنا خدا کا محبوب بنائے گی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اتباع کے تصور کو زندہ کیا جائے کہ جب اس شخصیت سے، اس ہستی سے محبت کا تعلق زندہ ہوگا، محبت کا تعلق استوار ہوگا تو اس کے دیے ہوئے حکم کو ماننا بھی آسان ہوگا. اس کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا، اس میں استقامت ملے گی، اس کے اندر کنٹینیوٹی اور تسلسل ہوگا. اور فقط تعمیل کا رٹا لگائے جانا اور فقط اطاعت کا رٹا لگائے جانا اور محبت کے تصور کو ختم کر دینا، ادب کے تصور کو نکال دینا، تعظیم کے تصور کو نکال دینا، یہ سراسر سازش ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پلٹ کر وہی عقیدہ اپنائیں. صحابہ کرام جس شخص کا نام محمد رکھ دیتے ساری عمر اس کی تعظیم کرتے. وہ شخص مجلس میں آ جاتا تو کھڑے ہو جاتے تعظیم کے لیے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دلوں کے اندر حضور کی محبت کے چراغ جلائیں. قریب تھا میری عظیم بہنوں کہ حضور کی محبت کے جلتے چراغ یہ خارجی فکر اس کو بجھا دیتی. مگر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جو صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، وہ ایک صدی کا نام ہے، وہ 100 سالوں کا نام ہے، ایک صدا ہے، ایک پیغام ہے جس کی زندگی عبارت ہے، جس نے اپنی تحریک کا خمیر عشق مصطفیٰ سے اٹھایا، جو علم اٹھا کر عشق مصطفیٰ کا گلی گلی، کریا کریا، نگر نگر یہ پیغام لے کر جا رہا ہے کہ آج ایمان کی زندگی میں روح بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اعمال کی زندگی میں روح ڈالنے کی ضرورت ہے. اور وہ روح فقط عشق مصطفیٰ ہے، اتباع مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے. میری عظیم بہنوں، اگر غفلت کی یہ نیند ایسے ہی طاری رہی، خاص طور پر خواتین پر، آپ جن کی گودوں میں حضور کی امت کی پرورش ہو رہی ہے، جن کی آغوش میں آئندہ نسلیں پرورش اور تربیت پا رہی ہیں، اگر غفلت کی یہ نیند یوں ہی طاری رہی اور یوں ہی سازشیں اور فتنے ہوتے رہے اور ہم اپنے اصل عقیدہ سے دور ہو گئے تو مجھے بتائیے کہ ہماری آئندہ نسلوں کے ایمان کی، ان کے عشق رسول کی، ان کے صحیح عقائد کی، دین کی محافظت کا کردار کون ادا کرے گا؟ تصور کریں آج سے 40-50 سال کے بعد آج دین سے دوری کا عالم یہ ہے. ہم ہر طرف اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو تصور کریں 40-50 سال کے بعد ہماری آئندہ نسلوں کی دین سے دوری کیا ہوگی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غفلت کی یہ نیند چھوڑ دیں. آپ کے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری. کل قیامت کو یہ سوال کہ جب حضور کے دین پر وقت تھا، نسلیں دین سے دور ہو رہی تھی، تو فقط یہ سوال تحریکوں سے، جماعتوں سے، تنظیموں سے نہیں کیے جائیں گے. یہ سوال آپ سے بھی کیا جائے گا کہ سیدہ زینب اگر آپ کو کھڑا کر کے، سیدہ کائنات ہمیں کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ دین کی عزت کی خاطر، دین کی محافظت کی خاطر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خاطر
اس دین کو زندہ رکھنے کی خاطر ہم نے تو خانوادہ لٹا دیا، قربانیاں دے دی۔ آؤ بتاؤ اپنی مختصر زندگی میں کیا خدمت کر کے آئی ہو، تو مجھے بتائیے کیا ہمارے پاس، آپ کے پاس کوئی ایسا تحفہ، کوئی خدمت ایسی موجود ہے کہ ہم پیش کر سکیں اور سرخرو ہو سکیں؟ آج تحریک منہاج القرآن کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام یہ ہے، اٹھیے، ایمان کی زندگی میں انقلاب برپا کریں، حضور کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر دیں، ساری نسبتیں، ساری عقیدتیں، ساری محبتیں ٹھکرا دیں، تاجدار کائنات کے ساتھ وفاداری کا اعلان کریں، حضور کی محبت، حضور کا ادب ہر شے پر غالب کر دیں، حضور کی نسبت ہر شے پر غالب کر دیں۔ میری عظیم بہنوں، پشاور کی سرزمین عشاقان مصطفیٰ کی سرزمین بن جائے، یہ وعدہ کیجئے، یہ ارادہ کیجئے کہ یہ سرزمین یہ مشہور ہو پورے پاکستان میں، یہ پیغام گلی گلی نگر نگر لے کر جائیے، اپنے سینوں میں حضور کی محبت کے چراغ روشن کریں، یہ لو دوسرے دل میں، دوسرے گھر میں، ہر خاندان تک، ہر گھر تک، ہر خاتون تک یہ عقیدہ، یہ پیغام پہنچائیں، اور یہ سرزمین مشہور ہو کہ پشاور کی سرزمین عشاقان رسول کی سرزمین ہے، پشاور کی سرزمین حضور کے ادب والوں کی سرزمین ہے۔ آئیے یہ کردار جو منہاج القرآن ویمن لیگ پشاور گزشتہ 3 دہائیوں سے ادا کر رہی ہے، آئیے اپنا کردار اس میں ادا کیجئے کہ آپ کے کندھوں پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ آئیے اس اجتماعیت کا حصہ بنیے کہ شیخ الاسلام کی پہچان عشق مصطفیٰ ہے، ان کی پہچان علم ہے، ان کی پہچان محبت کا، رواداری کا، امن کا پیغام ہے، پوری دنیا پر اور عالمی افق پر شیخ الاسلام دین کا پیغام بن کر گونج رہے ہیں۔ آئیے اس اجتماعیت میں شامل ہو جائیں، یہ تنہا تنہا رہنے سے، اکیلے اکیلے رہنے سے کبھی بڑے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ اجتماعیت، یہ بہنیں، یہ روبینہ معین باجی، ان کی پوری ٹیم، ان کا آپ سے نہ کوئی طمع ہے، نہ لالچ ہے، نہ ان کی کوئی اور آرزو ہے۔ ان کی تربیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کی، اور کیا تربیت کی کہ یہ پیغام، یہ دعوت، یہ صدا جو عشق مصطفیٰ کی صدا ہے، اتباع مصطفیٰ کی صدا ہے، پھر سے اپنا تعلق، ٹوٹتا ہوا تعلق استوار کر لینے کی صدا ہے، حضور کی سیرت اور کردار کو، اخلاق کو اپنا لینے کی صدا ہے۔ یہ ان کی دھن ہے، یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کی زندگیوں کا مقصد ہے، جس کے لیے یہ آپ سے کچھ طلب نہیں کرتی، فقط ہماری آرزو یہ ہے کہ آئیے جو تعلیم و تربیت کے سلسلے، جو پیغام، جو محافل، کانفرنسز آپ کے لیے ہم سجاتے ہیں، اس میں خود بھی آئیں، اپنی آئندہ نسلوں کو، بیٹیوں کو لے کر آئیں، تاکہ عقائد کی اصلاح نصیب ہو سکے۔ جو دروس قرآن کا سلسلہ، بچوں کی تربیت کے لیے ایگرز کا سلسلہ، قرآن مجید کے ساتھ رجوع کرنے کے لیے، پلٹ کر اس سے جڑ جانے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے الہدایہ کا سلسلہ ہے۔ آئیے اس سے جڑ جائیں تاکہ اس اجتماعیت میں، اس تحریک میں، اس کے سپہ سالار میں جو عاشق مصطفیٰ ہے، جو عاشق صادق ہے، اس میں جڑ کر میرے اور آپ کے ایمان کی محافظت ہو سکے، یہ سبق ہم دہرا سکیں، یہ بھولی ہوئی داستان، یہ بھولی بصری داستان پھر سے ہم دہرا دیں، یہ بھولے ہوئے سبق ہمیں پھر سے یاد آ جائیں، یہ تذکیر پھر سے ہو، اور امت مسلمہ اپنا ٹوٹا تعلق حضور سے پھر سے جوڑ دے، اور یہ اس کا عروج، اس کی ترقی، اس کی بقا کی ضامن تاجدار کائنات کے ساتھ تعلق کی استواری ہے۔ پھر سے پلٹ جائیں ہم اس سبق کی طرف، اور یہ مختصر زندگی جو چند روزہ ہے، آئیے اس کے اندر یہ عہد اور ارادہ کریں کہ اس مختصر زندگی میں نہ صرف خود تعلیم و تربیت کے سلسلے سے جڑیں، اپنے آپ کو وہ سبق دہرائیں، یاد کروائیں، بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کی تربیت کا بھی فریضہ صحیح طور سر انجام دیں۔ اللہ رب العزت آپ کی یہ کاوشیں، یہ کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سرزمین پشاور پر عشاقان مصطفیٰ کا یہ ہجوم، آپ کا یوں بیٹھنا رات کے اس پہر تاج
تاجدار کائنات کا ذکر سننا میری بہنوں یہ غماز ہے اس بات کا کہ آپ حضور کے ساتھ تعلق والے لوگ ہیں. آپ کو محافل میں آنا بھی آتا ہے, بیٹھ کر ان کا ذکر سننا بھی آتا ہے, بیٹھ کر ان کے ذکر پر جھومنا بھی آتا ہے. آج ذہنوں میں تشکیل ڈالی جاتی ہے, یہ شک ڈالا جاتا ہے کہ حضور سے والہانہ محبت کا اظہار کیوں. میری عظیم بہنوں, جب حضور کا ذکر ہو تو جیسے آپ کر رہی تھی, جیسے آپ نے کیا, تو دیوانہ وار والہانہ محبت کریں. اس کائنات کے اندر ہر شخص سے عقیدت, محبت اور نسبت حد کے اندر رہ کر کی جاتی ہے. ایک شخصیت اور ذات ایسی ہے جس کی محبت حد سے نکل کر ہے, جس کا ادب حدود سے نکل کر کیا جاتا ہے. وہ ادب, وہ تعظیم, وہ محبت تاجدار کائنات کی محبت ہے. ایک پیغام دے کر میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عروہ بن مسعود ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ سپائے بن کر, جاسوس بن کر حضور کی صفوں میں, صحابہ کی صفوں میں آئے. دیکھنے انہیں بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں کی جنگ کی تیاری کیسی ہے. تو جو انہوں نے جا کر واپس پیغام دیا وہ سننے لائق ہے, وہ سبق ہے, اس کو پلے سے باندھے. وہ عرض کرنے لگے, جا کر واپس یہ رپورٹ پیش کی کہ اے مشرکین مکہ, خبردار, یہ ایک ناقابل تسخیر قوم ہے. میں نے جو اپنی آنکھوں سے, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا احترام اور ادب دیکھا ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں, مگر جو میں اپنی آنکھوں سے محمد اور اس کے اصحاب کا دربار اور محمد کی تعظیم, محمد کی محبت, محمد کا ادب جو ان کے اصحاب کرتے ہیں, یہ جو میں اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ کر آیا ہوں, خدا کی قسم کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا. کہ ان کے صحابہ تو ان کا ایک منہ مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے, ان کے وضو کے پانی کے قطرے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں, ان کا لعاب اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں. تو خدا کی قسم ایسا ادب, ایسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی. تو یہ غلطی نہ کرنا, وہ کیسے یہ گوارا کریں گے کہ ان کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے سردار کا خون زمین پر بہے. آج مسلمان قوم, ہم مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس قوم کی عزت ہے, اگر یہ قوم اپنی سلامتی چاہتی ہے, بقا چاہتی ہے, ناقابل تسخیر بننا چاہتی ہے, تو فقط ایک ہی راز ہے, اور وہ راز تاجدار کائنات کی طرف رجوع کرنے میں, آپ کے سیرت و کردار اور اخلاق کو اپنانے میں ہے, آپ کی محبت کو دلوں کے اندر جاگزی کرنے میں ہے, آپ کے اخلاق, صحابہ کرام کے اخلاق اپنانے اور 5 محبتوں پر جمع ہو جانے میں ہے. اللہ کی محبت, حضور کی محبت, صحابہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, صحابہ کی محبت اور اولیاء کی محبت. اس پر اپنے آپ کو جمع رکھیں, جڑ جائیں کسی اجتماعیت کے ساتھ. یہی پیغام ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کا, یہی پیغام ہے منہاج القرآن ویمن لیگ کا. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور یہ سرزمین تاجدار کائنات کے ذکر سے یوں ہی آباد رہے قیامت تک. آپ کے ذریعے, آپ کی نسلوں کے ذریعے یہ محافل, یہ کانفرنسز, یہ ذکر, اذکار, نعت خوانی, یہ ترانے یوں ہی گونجتے رہیں, یہ نغمے آپ یوں ہی الاپتی رہیں, اور آپ کی آئندہ نسلیں بھی اپنے ایمان کے روح پر برقرار رہیں, اور ہماری موت بھی اسی ایمان کے ساتھ تاجدار کائنات کے ذکر پر, آپ کے اخلاق, سیرت اور کردار پر ہو. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا عدد ہے. پوری دنیا میں منہاج القرآن ویمن لیگ پاکستان کے اندر اور باہر محفل میلاد منعقد کرتی ہے, لیکن شاید منہاج القرآن ویمن لیگ کا سب سے بڑا پروگرام پشاور میں ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ربیع الاول سے پہلے بہنیں خود سے فنڈ ریزنگ کرتی ہیں اس پروگرام کے لیے. ایک ربیع الاول کمیٹی بھی ڈالی جاتی ہے, اور پھر بہنیں اپنی جیب سے بھی ڈالتی ہیں, خرچ کرتی ہیں, اور چند ڈونرز بھی اس پروگرام کے لیے حاضر ہیں ماشاءاللہ. میں منہاج القرآن ویمن لیگ پشاور ڈسٹرکٹ کی ایگزیکٹو ممبرز, ان کے ہیلپرز, کارکنان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں.
اور بالخصوص باجی روبینہ معین صاحبہ، صبیحہ اشتیاق، اسما مرتضیٰ، باجی شبانہ اقبال، زرتاج بخاری صاحبہ، سعدیہ ہمہ، فرخندہ شریف، نگہت اشتیاق، اور انفیکٹ تمام بہنوں کو جو ہر سال اس محفل کو انتظامیہ میں شامل ہوتی ہیں، نہ صرف اس کا حصہ بنتی ہیں اور اپنا مال اور اپنا قیمتی وقت خرچ کرتی ہیں، بلکہ بہت خوبصورت انداز سے اس محفل کو کامیاب کرتی ہیں، ماشاءاللہ۔ بنو نجار کی بچیوں نے پڑھا 1444 سال پرانی نعت ہے۔ ہر زبان سے یہ نعت ادا ہوا، حضور کی پسندیدہ نعت جس پہ حضور نے جنت میں ساتھ رہنے کا وعدہ دیا۔ آپ سب کی آواز ہم سب سے بلند ہو اور یہ سوچ کے کہ حضور مدینے سے سماعت فرماتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल, खैबर टाइम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, महफिल मिलाद का ये प्रोग्राम किया हुआ है वुमेन विंग KPK और रुबीना मुइन साहिबा ने, जिसमें मरकज़ी रहनुमाओं ने भी शिरकत की है और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे आकर इनको कैसा लगा महफिल मिलाद का ये प्रोग्राम और यहाँ की रिसेप्शन और यहाँ की जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, थोड़ा सा ज़रा अपने ये तहरीक के बारे में बताइएगा, पार्टी के बारे में बता दीजिएगा और यहाँ पे आने का थोड़ा सा ज़रा बता दीजिएगा। ये यहाँ पर मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम है वीमेन लीग पाकिस्तान की, उन्होंने ये इनकी 3 दहाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ख़वातीन के लिए बिलखुसूस, जिसमें बच्चे भी शिरकत करते हैं, डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के मौका पर ख़वातीन के अंदर एक मोहब्बत का, अमन का, रवादारी का, जो बैनुल मज़ाहब रवादारी है, बैनुल मसालक रवादारी है, उसके पैगाम को आम करने के लिए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपका किरदार और आपके अखलाक को ख़वातीन तक ये एक बहुत अहम मैसेज पहुँचाने के लिए इस तरह की मुख्तलिफ़ नशिस्तों का अहतमाम होता है, जिसमें से एक नशिस्त ये है जो पिछली 3 दहाइयों से जारी है। तो इस तरह की वैसे तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वीमेन लीग के प्लेटफॉर्म से होती हैं, लेकिन ये पेशावर की जो नशिस्त है, ये जो इनकी महफ़िल है, इट इज़ वन ऑफ दी बिगेस्ट महफ़िल जो वीमेन लीग के प्लेटफॉर्म से होती हैं और ये सबसे गुज़िश्ता 3 दहाइयों से 30 सालों से हो रही है। तो ये सबसे पुरानी इस तरह की नशिस्तों में से भी एक है। आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन ने शिरकत की है, तो उन तक एक बड़ा अहम मैसेज जो आज की नई नस्ल की ज़रूरत भी है, जो ख़ास तौर पे ख़वातीन की तालीम व तरबियत से मुताल्लिक़ है, वो मैसेज पहुँचाने के लिए पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस पेशावर में इस तरह की महफ़िल होती है। ठीक जी, क्या समझती हैं कि आजकल रुझान जो है इस तरफ थोड़ा बढ़ रहा है या कम हो रहा है और इसके लिए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुझान इसका बढ़ रहा है। अब तो गली गली में मिलाद हो रहे हैं और मैं ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट पेशावर की तंजीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन्होंने ये इनका 31वां सालाना महफ़िल मिलाद था। इन्होंने जो बीज बोया था, अब ये तो नगर नगर हो रहा है। ये डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का है कि उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग ऐसे जलाए हैं जिसमें उनकी सीरत और किरदार को अपना अमल बनाने के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म दिया है जिस पे अब गली गली में और हर एक मसलक जो है वो महफ़िल मिलाद का ये इनकाद कर रहा है। पाकिस्तान से बाहर हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह ये चिराग रोशन हो रहे हैं अमन के, मोहब्बत के और अकायद के। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ को मज़बूत बनाने के लिए ये बेहतरीन ज़रिया है, जिसमें महफ़िल मिलाद सजा के हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तजदीद अहद वफ़ा भी करते हैं और उनसे अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत, इत्तिबा और उनकी सीरत और किरदार के दर्स भी दिए जाते हैं और उसको अमली जामा पहनाने के लिए हम ये इनेकाद करते हैं महफ़िल का। ठीक जी, मिनहाजुल कुरान वुमेन विंग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव, ख़ासकर हम तो यहाँ KPK से ताल्लुक़ है हमारा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है। क्या समझती हैं लोग इस तरफ क्यों आए? रुझान की वजह बता दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपकी इस मिनहाजुल कुरान में कौन सी ऐसी बात है जो कि बाकी पार्टियों में नहीं? मिनहाजुल कुरान मोहब्बत, रवादारी, अमन और सलाम, हमारा जैसे दीन है मोहब्बत, रहमत और अमन का दीन है, तो मिनहाजुल कुरान अमन का पैगाम गली गली फैला रहा है। यहाँ पे नफ़रतें नहीं हैं, मोहब्बतें बांटी जाती हैं, जिसकी वजह से लोग कशां इस मिनहाजुल कुरान में शामिल हो रहे हैं। हमारे हर फोरम के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन इस प्लेटफार्म में किस तरह इस प्लेटफार्म पे आ रही हैं। कसीर तादाद में आपके सामने ये महफ़िल है और ये एक महफ़िल नहीं, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे जो गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में ख़वातीन इस तरह की महफ़िल और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये इस तरह का इनेकाद कर रही हैं। ठीक जी, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब का जो विज़न है उम्मत मुस्लिमा के लिए, एक पीस और मोहब्बत और रवादारी के पैगाम के लिए, उसका मुँह बोलता सबूत इस तरह की महफ़िल हैं। हमारे यहाँ किसी भी मसलक के लिए, किसी भी मज़हब के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। मिनहाजुल कुरान के दरवाज़े हर मसलक के लिए, हर मज़हब के लिए खुले हैं। ना यहाँ पर
کوئی تکفیری رویہ اس طرح کا اپنایا جاتا ہے، نہ کوئی یہاں پر اس طرح کا فتویٰ بازی کا کوئی ماحول ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تربیت اور ان کا ویژن اور ان کا نظریہ ہی یہ نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ امت مسلمہ کی وحدت کی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کی یونٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس کا عملی مظاہرہ اس طرح کی نشستیں اور محافل بھی ہیں۔ لوگوں کا جو بہت زیادہ رجحان اور رویہ منہاج القرآن کی طرف آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ینگسٹرز کا، یوتھ کا، نئی نسل کا، وہ دراصل وہ اعتدال کا، ماڈریشن کا پیغام ہے، وہ نان سیکٹیرینزم کا پیغام ہے، وہ پیس کا پیغام ہے، جو اسلام کا ایک ایسا چہرہ، اسلام کا حقیقی چہرہ جو امن پر مبنی ہے، جو رواداری پر مبنی ہے، جو ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ پر مبنی ہے۔ جب وہ چہرہ دکھایا جاتا ہے، وہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس سے یقیناً لوگ نہ صرف اسلام کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے یہ پیغام۔ ٹھیک جی ناظرین، ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، یہ ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تعداد بہت زیادہ ہے یہاں پہ وومن کا، اور پشاور میں ایسی تقریب کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، جس کا کریڈٹ جو ہے جیسے کہ نائب صدر نے اور مرکزی قائدین نے کریڈٹ جو ہے روبینہ معین صاحبہ کو دی۔ میں خود بھی حیران ہوں، اتنی زیادہ تعداد میں پشاور میں ہماری فیمیل کو اکٹھی کرنا، یہ محفل میلاد کو جو ہے آرگنائز کرنا، یہ سارا کریڈٹ جو ہے روبینہ معین صاحبہ کو جاتا ہے۔ کیا سمجھتی ہیں جی، کیا پیغام دیں گے اور کتنے شعبے ہیں، کس طرح دعوت دیں گی اپنے اس منہاج القرآن کے لیے لوگوں کو؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ آئے، اور اس سے پہلے بھی اکثر ایونٹس میں آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم ویمن لیگ کھڑی ہیں، چاہے سیلاب زدگان کی امداد ہے، دور دراز علاقوں میں ہم گئے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہمارے بچوں کی ایکٹیویٹیز کس جوش و جذبے کے ساتھ وہ شب میلاد، حضور کے میلاد کی جو چاند رات مناتے، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا، اصل میں خواتین کے لیے یہ بہت زیادہ ایک موٹیویشن کی بات ہوتی ہے کہ اس دور میں ان کو وہ محبت، وہ عشق کی باتیں سنائی جائیں جو کہ اب کتابوں میں بند ہو کے رہ گئی ہیں۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے، ایک بہت ہی ایک ایسی جو میں کسی اور تحریک میں نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے جو آپ دیکھ رہی ہیں ٹیم ورک ہے، یہ سارا ایک ٹیم ورک ہے جس میں تمام خواتین مل جل کے اور ایک آپس کے جذبے کے ساتھ، ایک ہوتا ہے آپ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ سارا کام دیکھ رہے ہیں یہ صرف جذبہ ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ حضور کی محبت ہے، اور اس میں وہ اپنی جیبوں سے لگا رہی ہیں، اپنی خود فنڈ ریزنگ کر رہی ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے خود آرگنائز کیا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں آپ کو کوئی مرد نظر نہیں آیا ہوگا، یہاں سب خواتین ہر چیز کو مینیج کر رہی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں جو گزر چکی ہیں، اور منہاج القرآن واپس اس دور کو زندہ کر رہا ہے۔ وہ جو عشق کی باتیں، وہ جو محبت رسول کی باتیں، وہ جو شب بیداریاں، وہ جو درود پاک کی کثرتیں، پھر سب سے بڑی بات کہ آپ نے دیکھے کہ سب خواتین بہت با پردہ، با حیا، اس وجہ سے پشاور کے علاقے میں یہ چیز بہت اچھے طریقے سے پھیل رہی ہے کہ یہاں کا ماحول ایسا ہے۔ بڑا اسٹرک آپ نے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، پردے کا انتظام بڑا زبردست تھا۔ میں آپ سے تقریباً آپ کے آنے کے تھوڑی دیر بعد آیا تھا، اور اس وقت سے ابھی رات کے 10:30 بج رہے ہیں، ابھی تک جو ہے میں انتظامات کو دیکھ رہا ہوں، بڑی خوبصورت انداز سے باپردہ طریقے سے یہاں کے مینیج کر رہی ہیں۔ کیا پیغام دیں گی جتنے بھی عوام ہیں؟ بس پیغام یہی ہے کہ لوٹ کے آئیے، اپنے نبی کی طرف لوٹ کے آئیے۔ فتویٰ بازی، نفرت، ایک دوسرے پہ فتوے، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، اس کو ختم کر دیں۔ اسلام کا کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اس میں نہ آپ کسی مذہب کی قید رکھ سکتے ہیں، نہ کسی مسلک کی قید رکھ سکتے ہیں، نہ کسی فرقے کی۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جس طرح پیس، امن اور اسلام کا خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور ہمیں فخر ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے اس دور میں، اس دور دجال میں، فتنوں کے دور میں اللہ نے ہمیں ایسی تحریک نصیب کی ہے جہاں پہ عشق رسول، عشق الہی، عرفان القرآن اور اہل بیت کی محبت،
اہل آبا کی محبت، اصحاب کی محبت، اولیاء کی محبت، یعنی سب کچھ اس تحریک میں موجود ہے. اور سب سے بڑی بات اس تحریک کی جو ہے وہ علم ہے. جیسے آپ نے دیکھا یہاں بک اسٹال لگا ہوا ہے اور خواتین خریداری کری، ایک رش لگا ہوا ہے. تو یہ بہت ایک پیاری بات ہے کہ آپ حدیث کی کتب لے کے پڑھیں. یہ ڈائجسٹ اور ناول اور موبائل اور سوشل میڈیا، اس سے نکل کے جب خواتین ایک قبلہ یعنی شیخ الاسلام کی کتاب پکڑتی ہیں اور وہ حدیث حوالوں کے ساتھ پڑھتی ہیں، پروف کے ساتھ پڑھتی ہیں، تو پھر ان کی زیادہ محبت منہاج القرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور مجھے بہت ایک اچھا لگتا ہے جب وہ ہم سے ہر مکتب فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام جو بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، قرآن کی اور حدیث کی دلیل کے ساتھ. تو الحمدللہ یہ علم کی تحریک ہے، محبت کی تحریک ہے. اور پشاور کے ماحول میں الحمدللہ اس باپردہ ماحول میں، پشتون کلچر میں یہ خواتین آتی ہیں اور رات گئے تک بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین، اس دور میں، اس فتنے کی دور میں تمام جتنے بھی مسلک ہیں ان کو اکٹھے کرنا، ان کے ساتھ ایک ہی قسم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور منظم طریقہ ہے جس کا عملی ثبوت جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا ابھی اس ویڈیو سے پہلے. تو یہ اس دور میں جس طرح روبینہ معین صاحبہ نے آپ سے اس بارے میں تفصیل سے بات کی کہ اس فتنے کے دور میں جہاں پہ موبائل اور اس کا کلچر ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کتاب کا خریدنا، ٹھیک ہے جی، اس کا ہدیہ دینا اور پھر اس میں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کو پڑھنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس کے لیے یہ تحریک، یہ تنظیم جو ہے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. میں خود بذات خود اس چیز کا قائل ہو گیا ہوں کہ میں نے ان کی کوریج کی ہے. سیلاب زدگان کے لیے 2 بار یہ گئی ہیں اور تیسری بار بھی انہوں نے کہا ہے کہ تیسری بار بھی جو ہے ہم انشاءاللہ جائیں گے. مجھے شفاف طریقے سے صرف ایک بات کی تاکید کی تھی کہ شفاف طریقے سے ہو، یعنی جو بھی ہو بہترین طریقے سے ہو اور جو حقدار ہوں ان کو ملنے چاہیے. اس میں بہت سارے شعبے ہیں جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا بھی دوں گا کہ یہ صرف شعبہ سیلاب زدگان کے لیے نہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی نہیں ہے، یہ مدد کرتے ہیں یتیم بچوں کی اور بہت سارے ایسے شعبے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جس میں بڑے بھرپور طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ.